نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 76ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو جنگ خیبر کا پورا احوال بیان کیا اور اختتام پر یہ بتایا تھا کہ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے شادی ہوئی اور حضرت جعفر ابی طالب کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملے اور عشری صحابہ بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ جنگ خیبر کے وقت ناظرین کرام جن علاقوں پہ مسلمانوں نے خیبر کے قبضہ جما لیا تھا، مسلمانوں کو یہ دیکھنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے کھیت اور اتنے بڑے بڑے باغات یہ کیسے سنبھالے جائیں گے، کیونکہ مسلمان صحابہ کرام تو جنگوں میں مصروف تھے یا دین اسلام کے کاموں میں مصروف تھے اور ان کھیتوں کے سنبھالنے کے لیے مزدوروں کی بڑی تعداد چاہیے تھی، لہٰذا اتنی بڑی تعداد خیبر کے مقام پر مسلمان مزدوروں کی نہیں تھی۔ اب یہ طے ہوا تھا بہت سارے مقامات پر کہ ان مزدوروں کو قیدی بنانے کے بجائے ان کے ساتھ ایک معاملہ طے کر لیا جائے، اور خیبر میں ہی کئی مقامات پر یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ ان کھیتوں اور باغات کی آدھی پیداوار وہ مدینے میں مسلمانوں کے حوالے کریں گے اور آدھی پیداوار وہ اپنے حصے کے لیے رکھیں گے، لیکن بحیثیت مزدور ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اب وہ کھیت سنبھالیں گے اور باغات سنبھالیں گے، لیکن ملکیت مسلمانوں کی رہے گی۔ اسی طرز پر ناظرین کرام آگے کے بھی کچھ معاملات ہوئے، لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلام بن مشکم نامی ایک شخص تھا اور اس کی بیوی تھی زینب بنت حارث۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر مدعو کرنا چاہا اور اس نے پہلے یہ جاننا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں یعنی گوشت میں کون سے حصے کا گوشت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے شوہر نے بتایا کہ جو دستی کا گوشت ہوتا ہے، یعنی آگے کے جو ہاتھ ہوتے ہیں جانور کے، گائے یا بکرے کے، اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے گا۔ اب یہ عورت جو اس کی بیوی ہے، نام اس کا زینب بنت حارث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض رکھتی تھی اور اس نے اس گوشت کے اندر زہر ملا دیا تھا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر ان کے گھر آئے اور جب گوشت کھانے لگے تو ابھی لقمہ ہی لیا تھا کہ اس گوشت کے اندر سے ایک آواز آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم پڑ گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقمے کو نگلا نہیں اور اسے واپس نکال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ سچے اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا، اور اگر آپ جھوٹے بادشاہ ہیں تو یہ زہر آپ کی جان لے لے گا۔ تو ناظرین کرام، ہوا یہ کہ اس نے ایسی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات پر تو چھوڑ دیا کہ وہ نبوت کا بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ کا نبی سچا ہے کہ نہیں۔ گوشت نے بھی گواہی دے دی کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے وہ گوشت کھایا بھی نہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ایک صحابی تھے حضرت بشر بن برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں اختلاف ہے، لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی موت واقع ہو جانے کے باعث قصاص کے طور پر پھر اس عورت زینب بنت حارث کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خیبر کے اسی مقام پر جو مزید یہودیوں کی آبادیاں تھیں، اس میں ایک فدق نامی علاقہ تھا، ایک وادی القرا تھا اور ایک تیمہ نامی علاقہ تھا۔ ان تینوں علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام بھی دی اور جو لوگ دعوت نہیں قبول کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کی۔ تو سب سے پہلے حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے علاقے میں بھیجا، تو اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی۔ اسی دوران جب جنگ خیبر ہو گئی، یعنی خیبر میں بھی جنگ چل رہی تھی اور حضرت محیصہ بن مسعود فدق والوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، لیکن انہوں نے جب دعوت قبول نہیں کی تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، لیکن انہیں یہ فدق والوں کو خبر مل گئی کہ خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور خیبر میں یہودیوں کا برا حال ہوا۔ اب اہل فدق ڈر گئے کیونکہ اب دعوت کا وقت گزر چکا تھا، لہٰذا انہیں یہ ہوا کہ ہم پر بھی جنگ مسلط نہ ہو جائے، تو انہوں نے وہی بات دہرا دی
جو خیبر کے اندر بہت سارے کھیتوں اور باغات کے معاملات میں اللہ کے رسول نے ایک مصلحت رکھی تھی کہ آدھی پیداوار پھر وہاں کے مزدور رکھ لیں گے، یعنی یہودی مزدور رکھ لیں گے، تو فدق والوں نے بھی کہا کہ بس آج سے فدق اہل اسلام کا ہوا، لیکن فدق کے جو کھیت باغات ہیں اگر ان کے معاملات بھی اسی طرح رکھ لیں کہ ہمارے یہودی مزدور آدھی پیداوار رکھ لیا کریں، لیکن یہ علاقے مسلمانوں کے کہلائیں گے۔ تو اس پر ان کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، لیکن پھر یہ جو بھی تمام تر مال و متاع یا مال غنیمت تھا اس میں صحابہ کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ یہ معاملات صرف اللہ کے رسول کے ساتھ طے ہوئے، اس لیے یہ سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہوا۔ پھر وادی القریٰ کی جانب ناظرین کرام جنگ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے تو یہودیوں کی جماعت تھی اور اس کے ساتھ عرب کی بھی ایک جماعت مل چکی تھی، انہوں نے تیر برسا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام اس تیر کے لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید نہیں ہوا، یہ مارا گیا اور جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ آپ اپنے غلام کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ خیبر کے مال غنیمت میں ایک چادر اضافی اس نے چرا لی تھی اور وہی چادر اب اس کے لیے جہنم کا ایندھن ہے، یعنی چور جو بھی انسان کسی بھی مصلحت کے تحت چوری کرے گا تو جہنم کی آگ اس کے لیے ایندھن بن جائے گی۔ تو ناظرین کرام کچھ اور بھی صحابہ تھے جنہوں نے کچھ چیزیں رکھ لی تھیں اور انہوں نے پھر وہ فوراً سے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی۔ ناظرین کرام اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی اور اب لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کو دیا اور ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ تو ابھی جنگ شروع ہی ہونی تھی کہ آغاز اس طرح ہوا کہ حضرت زبیر نمودار ہوئے اور ایک یہودی جو کہ للکار رہا تھا اس کا کام تمام کیا، پھر دوسرا یہودی آیا اس کا بھی کام تمام کیا، تیسرا جب ایک یہودی آیا وہ للکار رہا تھا تو اب حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا کام تمام کیا۔ تو صبح سے شام ہو گئی اور تقریباً 11 یہودی مارے گئے اور ناظرین کرام اس کے بعد یہ جنگ اگلے دن پہ چلی گئی۔ اگلے دن کا جب آغاز ہوا تو یہ وادی القریٰ والے تمام یہودی سمجھ گئے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اگلی صبح اپنا سارا مال و متاع یہاں تک کہ اپنے سارے جنگی ہتھیار مسلمانوں کے آگے پیش کر دیے اور مال غنیمت کے طور پہ رکھ دیے۔ تو صحابہ کرام کو بھی اس مال غنیمت میں حصہ ملا کیونکہ وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ وادی القریٰ کا یہ محاصرہ، یہ جنگ تقریباً 4 روز جاری رہی۔ اس کے بعد تیمہ نامی یہ آخری مقام تھا یہودیوں کا خیبر کے پاس، جہاں پر فدق اور وادی القریٰ کے باشندوں کی انہیں اطلاعات مل چکی تھی کہ مسلمانوں نے سب فتح کر لیا ہے، لہٰذا پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمہ والوں کو دعوت اسلام کی پیشکش دی اور انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اس وجہ سے کر لی کہ یہ ڈر اور خوف میں مبتلا تھے، انہیں معلوم تھا ہم جنگ لڑ نہیں سکتے، اور پھر ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر عنایت دی جس میں یہ طے ہو گیا کہ جزیہ کے طور پہ وہ بھی اسی طریقے سے مال کا یا پیداوار کا آدھا حصہ رکھ کے باقی چیزیں اہل اسلام یعنی مدینہ والوں کے حوالے کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام پھر مدینہ کی طرف واپسی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کی جنگ کا آغاز کیا تھا اور خیبر کے لیے روانگی اختیار کی تھی تو ماہ محرم کے اختتامی دن تھے، سفر لگنے ہی والا تھا سن 7 ہجری میں، تو حضرت عبان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک سریہ روانہ کیا تھا نجدیوں کے حوالے سے، کیونکہ اب اہل خیبر اہل یہود سے نمٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ہدف یہ نجدی تھے جو یہودیوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر یلغار بولتے رہے احزاب کی جنگ کے اوقات میں بھی اور احد میں بھی۔ تو اب ناظرین کرام ان سے نمٹنے کے لیے جو سریہ عبان بن سعید کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے، اس کا بھی حال احوال لیا گیا تو اس میں معلوم یہ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر جب عبان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجد کی جانب پہنچ گئے تھے تو وہاں پر نجدی ان کے ڈر اور خوف سے بھاگ گئے اور اس کے بعد پھر حضرت عبان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مقام پر آ گئے جو خیبر کے قریب تھا۔ تو اس طرح خیبر سے جب واپسی مدینہ ہو رہی تھی تو عبان بن سعید بھی مسلمانوں کا لشکر لے کر اس لشکر میں شامل ہو گئے اور سن 7 ہجری سفر کا یہ واقعہ ہے اور پھر مدینہ پہنچتے پہنچتے تقریباً ربیع الاول کا مہینہ لگ چکا تھا اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف نجدی ہے۔ تو اب ناظرین کرام ربیع الاول سن 7 ہجری میں جو غزوہ پیش آئے گی وہ تاریخ اسلام میں غزوہ ذات الرقاع کے نام سے ہے اور یہ نجدیوں کے خلاف ہوگی۔ کیا ہوگا اس غزوے میں، کیا ہوگا اس جنگ میں اور کن کن علاقوں پہ مسلمان حملہ آور ہوں گے، یہ ساری تفصیل ہم آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔
اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔